الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه رد علم الساعة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز ناظرین کرام، بینک اسلامی کے دین کے نئے پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے 24ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 25ویں سپارے کے مضامین جو اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے اندر قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. 25واں سپارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ حامیم سجدہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا یعنی اس سپارے کی ابتدا میں جو بات شروع کی ہے وہ ان چیزوں کے علم کے ساتھ کی ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، باقی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. اس کو مغیبات بھی کہا جاتا ہے. پہلی چیز جس کا علم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس ہے اور لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ ہے قیامت. کہ قیامت کب آئے گی کسی کو علم نہیں ہے. مزید اس کے ساتھ پھل زمین سے اگنے والے پودے کب اگیں گے، کتنے اگیں گے، اللہ بھی معلوم ہے. مزید یہ بارش کب ہوگی، اللہ کو معلوم ہے. یہ بات کہ ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو کہ کل انسان کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بیان فرمایا کہ انسان کل کیا کرے گا اس کا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس بات انسان کے اس رویے کا ذکر فرمایا کہ یہ انسان جب اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راحت دیتا ہے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑ پہ آتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعائیں کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے. تو یہ رویہ انسان کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دعا کرتا رہے، اپنے فراخی کے اندر بھی اور تنگی کے اندر بھی. اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے. شورا مشاورت سے ہے، مشورے سے ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ان کے معاملات آپس میں باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں. تو چونکہ اس میں شورا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشورا ہے. سورۃ الشورا کے ابتدا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت، توحید کے اوپر دلائل، قرآن پاک کی عالمگیریت کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغام ہدایت بنا کر بھیجا ہے، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع فرمایا ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بھائی یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے کہ ہم یعنی بعض اوقات مشرک مکہ کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی قرآن پاک کے ہدایت نصیب فرما دے. تو یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لائے گا وہ اپنی چاہت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ ایمان لائے گا. جو سرکشی کرے گا وہ بھی اپنے ایمان کے ساتھ سرکشی کرے. یہ جو قرآن پاک کی ہدایت کا سودا ہے یہ زبردستی کا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ یعنی ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برا انجام ہے. باقی یہ جو سودا ہے وہ یعنی زبردستی کا نہیں ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں جو کہ اہل ایمان کی ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں. اور ان صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ، اور توکل اختیار کرتے ہیں، بھروسہ صرف اللہ پر کرتے ہیں. توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جب توکل کر رہا ہے تو وہ اسباب اختیار ہی نہ کرے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرے لیکن نظر اللہ پر ہو، کہ میں روزی کمانے کے لیے نکلا ہوں اور روزی کماؤں گا، یہ ایک سبب ہے، لیکن روزی دینا وہ اللہ کا کام ہے. میں نے بیمار ہوا، دوائی لی، بالکل میں دوائی لوں گا، یہ سبب ہے، لیکن اس دوائی میں اثر ڈالنا، اس سے شفا مل جانا، یہ اللہ کا کام ہے. میری نظر اللہ پر ہی رہنی چاہیے. تو صاحب ایمان کی جو نظر ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر رہتی ہے. یہ ہے توکل کا حاصل. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ایمانی صفت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی ہے اس سے بچتا رہے. یاد رکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادات میں بہت زیادہ آگے نہ جائیں،
ہم تہجد نہیں پڑھ رہے، ہم بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ رہے، بہت زیادہ ہم اور نیکیاں نہیں کر رہے، تو شاید ان زیادہ نیکیوں کی پکڑ نہ ہو. لیکن اگر ہم گناہوں میں پڑے ہوئے اور گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے اوپر آ سکتی ہے، اور گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے زیادہ نیکیاں کرنے کے مقابلے میں. اس کے بعد ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں. غصہ آتا ہے درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ بھی ایک ایمانی صفت ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ صلاحیت کر گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے کہ جب غصہ آتا ہے تو ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کر رہے ہیں، اس میں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، سامنے والے کا بھی نقصان کرتے ہیں، چاہے وہ سامنے بیوی ہے، بچے ہیں یا کوئی اور ماتحت ہے، ان سب کا نقصان ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے بہرحال بچنا چاہیے، اور اس سے بچنا لازمی ہے کہ ہم غصے کی حالت میں بھی قابو میں رہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جتنا غصہ مجھے آ رہا ہے اپنی ماتحت کے اوپر، اللہ تعالیٰ میرے اوپر اس سے زیادہ قادر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے میری ایک ایک بات پہ پکڑ شروع کر دی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائے تو پھر مجھے بھی اپنی ماتحتوں کے ساتھ یا اپنے جو میرے کنٹرول کے اندر ہے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. ہر دفعہ ہر وقت غصے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی سمجھانا، تسلی، وعظ و نصیحت وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہر وقت غصے کا آ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور غصے کو پینے والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی ایمانی صفات میں سے ہے. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، نمازوں کو یہ لوگ قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ایک اور اہم اصول بیان فرمایا کہ ان کے معاملات آپس میں مشاورت سے طے ہوتے ہیں. یاد رکھیے جب بھی مشورہ کیا جاتا ہے تو مشورے میں ایک امیر ہونا چاہیے، چاہے وہ اس وجہ سے بڑا ہو کہ جیسے گھر کا بڑا والد ہے، یا آفس میں یا کہیں ہے تو وہاں پر جو بڑا ہے، مینیجر ہے، ٹھیک ہے، وہ امیر ہے. باقی سب سے مشورہ کرنا یہ سنت ہے کہ انسان مشورہ کرے، لیکن فیصلہ وہ جو امیر ہوگا اس نے کرنا ہے. اور جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو بس بات ختم، چاہے کسی مشورے دینے والے کی بات مانی گئی ہو یا نہ مانی گئی ہو. اب جو امیر ہے اس نے مشورے کے بعد جو فیصلہ کر لیا اس میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ مشورہ کرنا سنت ہے، باقی ہر ایک کی بات ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ امیر اپنے سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے. ایک اور صفت ان حضرات کی جو کہ ایمان لائے وہ یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے ایک مسلمانوں کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ جو صدقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں. ہم بہت ساری اعمال کے اندر ہماری کمزوریاں ہیں، تو اس کا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کے نتیجے میں جو ہماری گناہ ہیں اور نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں. تو یہ ایک ایمانی صفت ہے. اور ساتھ ہی ظلم کا بدلے کے اندر بہت زیادہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ظلم کا زیادہ بدلہ لیں، بلکہ مناسب طریقے سے ظلم کا یہ لوگ بدلہ لے لیتے ہیں. تو یہ ایمانی صفات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شورى کے اندر بیان فرمائی ہیں. اور باقی مضامین وہ یہ اپنے توحید، رسالت، آخرت کے مضامین ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے. اگلی صورت سورہ زخرف ہے. زخرف کے معنی سونا چاندی. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی محبت کے سلسلے میں زخرف اور یعنی سونے کا بھی ذکر فرمایا کہ لوگ اس کی یعنی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں مال و دولت کی. تو اس حوالے سے صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے. صورت کے اندر 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. اور اس صورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ایمان ہے کہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا، یہ بنیادی موضوع ہے. اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے ساتھ کی کہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا عربی زبان میں کیا، اس لیے کہ عرب میں کیا تھا اس لیے عربی زبان میں کیا، اور اس کے اندر تمام معاملات، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے. خاص طور پر مختلف جانور ہیں، گھوڑا ہے، خچر ہے. تو یہ وہ سواریاں تھیں اس زمانے کی کہ انسان سے کئی گنا طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دی
تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ تعالیٰ کی اس یعنی نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لاتا رہے۔ اسی حوالے سے اس صورت کے اندر جو ہم دعائے سفر پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل فرمائی ہے کہ جب یعنی اور اس میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ اہل ایمان جب کسی سواری پر یعنی چڑھتے ہیں، اب وہ یہاں پر جو سواریاں کا جو تذکرہ تھا وہ تو اس وقت کی تھی، لیکن آج کی سواری پہ جو سفر کرتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ وہ پاک ذات ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا اور ہم خود اس کو مسخر کرنے والے، اس پر قابو پانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ اسلام کا مزاج ہے، ایمان کا مزاج ہے کہ جب بھی دنیاوی چاہے خوشی ہو یا غم ہو، ساتھ میں اس کو آخرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں، تاکہ انسان اس بات، ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات ہمارے رہے کہ دنیا آخر نہیں ہے، اصل آخرت آنے والی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو آخرت کے سفر سے جوڑ دیا کہ عنقریب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ آخرت کا سفر یعنی یہ دنیا کا سفر سے یاد دلا دیا کہ ایک اور سفر آنے والا ہے، جس کہ اس دنیا کے سفر سے تو واپس گھر واپسی ہے، لیکن جو آخرت کا سفر ہے اس سے تو پھر جانا تو ہے، واپسی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کے اوپر قرآن نازل فرمایا جو یتیم تھا، غریب تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی طائف کو کوئی بڑا سردار نہیں ملا تھا، کوئی مالدار آدمی نہیں ملا تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یا یعنی قرآن نازل فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یعنی مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے، غریب پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ سکتی ہے، نادار کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی مالداری کی محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اصول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ کو زیادہ مال دیا، کس کو کم دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جو زیادہ مالدار ہیں وہ اپنے کم مالدار لوگ ہیں یا غریب ہیں ان سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ ذرا سوچیں اگر ایسا ہوتا کہ سارے مالدار ہوتے تو بتائیں نوکری کون کرتا، کون ہوتا ہے جو کہ اپنی جو آپ ہمارے جو کام کر پاتا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے یہ دنیا میں معاملہ رکھا ہے کہ کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مالداری اور غربت رکھی ہے، لیکن کامیابی کا مدار اس پر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ مالدار بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ مال کے حقوق ادا کرے، اور غریب بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے۔ تو یہی ہمارے لیے اس میں پیغام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ اور حضرت یعنی فرعون کا تذکرہ فرمایا، اور سبق اس میں یہی ہے کہ یہ جو پچھلے قصص ہیں اس کے اندر یعنی ایک طرف حق ہے اور ایک باطل ہے۔ حق اگر قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے باطل کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اب مکی صورت ہے تو مشرکین مکہ اگر اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یعنی عذاب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے لیے یہ لوگ تیار رہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یعنی دی ہے، اور دنیا میں تو ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے یعنی رشتے ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک دوستی ہے جو باقی رہے گی جو تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ دوستیاں یعنی تمام دوستیاں ختم، صرف جو دوستی باقی رہے گی اور یا جو آپس میں محبت باقی رہے گی وہ جو اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری اور تقوی کی بنیاد پر جو ہم نے دوستیاں کی ہیں وہ آخرت میں کام آئیں گی۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ کس کے ساتھ ہماری دلی محبت ہے، ہم اپنی محبتیں اپنی دوستیاں اس بنیاد پر رکھیں کہ وہ دین کی بنیاد پر ہوں، اللہ تعالیٰ کے یعنی دین کی تعلق کی بنیاد پر علماء سے محبت کریں، نیک لوگوں سے محبت کریں، دینداروں سے محبت کریں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دوستیاں آخرت میں بھی کام آئیں گی جس طرح دنیا میں کام آتی ہیں۔ باقی مال و دولت کی وجہ سے دوستیاں کی، اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے دوستیاں کی، سیاست کی وجہ سے دوستیاں کی، وہ تمام دوستیاں آخرت کی میں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اگلی سورت سورت الدخان ہے۔ دخان کے لفظی معنی آتے ہیں دھوئیں کے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کسی دھوئیں کا ذکر کیا ہے جس میں دونوں طرح کی روایات ہیں کہ ایک وہ دھواں ہے جو کہ قیامت کے قریب آئے گا اور قیامت کی نشانیوں میں سے،
وہ اس کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے سورہ دخان نام رکھا گیا ہے، یا یہ کہ کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ کے طور پر سخت قحط آیا اور وہ بھوک کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، تو اس کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ دخان رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر 53 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر ابتدا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے واضح کتاب کے ہونے کی حیثیت سے اعلان کے ساتھ کی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک واضح کتاب یہ نازل فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کرے کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ ایک لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، اور مزید آگے پھر اس رات کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مختلف دنیا میں آنے والے جو معاملات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، لوگوں کے رزق ہو گئے، کون زندہ رہے گا کون مرے گا، تو بعض مفسرین نے اس کو لیلۃ المبارک سے شب قدر بھی اور شب برات بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کو اس سورت کے شروع میں بتایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ نے فرعون یعنی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلے میں بادشاہ تھا اس کے ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور سبق اس میں یہی ہے حق اور باطل کا معرکہ، اور اس میں حق غالب رہتا ہے اور باطل مغلوب رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی آخرت کا تذکرہ فرمایا، اور آخرت میں جہنم کا تذکرہ جب فرمایا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زقوم یعنی جو کھلایا پلایا جائے گا جہنم میں وہ پیپ ہوگی، اور یا وہ زقوم یعنی درخت ہے جو کانٹے دار درخت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور قرآن کی یہ چاشنی ہے کہ جب ایک گروہ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے تو دوسرے کا بھی کرتا ہے، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح پھر یہ جہنم کا تذکرہ کیا ہے تو پھر ساتھ ہی جنت کا بھی کی نعمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی ایک بد عادت کہہ لیں بد عقیدہ کہہ لیں اس کا ذکر فرمایا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے لیے لڑکی کو ناپسند سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو کچھ عقل سے کام لینا چاہیے۔ جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمت رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر اپنے والد کو شرک کے خلاف اور توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ انہوں نے دی ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی دعوت بھی یہی تھی، توحید کی دعوت اور شرک سے بری ہونے کی دعوت۔ تو اس طریقے سے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں، اس کی بھی تردید اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ 25ویں سپارے کی جو آخری صورت ہے سورۃ الجاثیہ، اس کے اندر 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا فرمائی ہے وہ کائنات کے مختلف نشانیوں کے ساتھ کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، دن رات کا لانے والا ہے، زمین سے کھیتوں کو اگانے والا ہے، جو یہ پوری کائنات بنانے والا ہے، جو وہی پھر اس بات کا لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا ہے آپ اسی پر عمل کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اصولی باتیں، نہیں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ وہ دعوت تھی جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے، لیکن کچھ وہ باتیں جو کہ عمل سے تشریع اور شریعت سے تعلق رکھتی ہیں اس میں کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں جو سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی اب ناجائز ہو گئی، اس وقت ناجائز تھی اب جائز ہیں، تو یہ جو تشریع حکم ہے اس میں صرف اتباع کی جائے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جائے گی۔ پچھلی شریعتوں کی جو اتباع ہے وہ اب نہیں ہو سکتی، سوائے اس صورت میں کہ صرف اب جو تشریع شریعت ہے وہ امت محمدی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اسی پر عمل کیا جائے گا، یہی شریعت قیامت تک قابل عمل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کافر اور ایمان کی دعوت دی ہے اور کافروں کو جو آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے، اور سورہ جاثیہ جیسے جاثیہ کے لفظی معنی گھٹنوں کے بل بیٹھ، تو قیامت کے ہولناکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کافر ہیں قیامت کے دن جہنم کے باہر جو ہے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، تو وہ سختی قیامت کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جنت کے احوال کو اس کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ 25ویں سپارے کے اندر
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضامین بیان کیے گئے، اس میں بنیادی چیز یعنی اکثر جو صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور پیغام یہی ہے حق اور باطل، توحید کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، حق اور باطل واضح کر کے بتا دیے گئے۔ قرآن پاک کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کتاب ہدایت ہے، اور جو مانے گا اس کے لیے کامیابی ہے، جو نہیں مانے گا اور اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک کی اس ہدایت پر ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے، قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ پاک انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔